سورہ یوسف کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور تقریباً پوری سورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعہ کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح کی تھی کہ اس واقعہ کا علم ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کفار آپ سب کو زیادہ سمجھ آئے اور آپ زیادہ دیکھو، کیونکہ 40-50 منٹ کی جو کلاس ہوتی تھی اس کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے تھے، اسی وجہ سے میں نے اس کو کم کر دیا، تو آپ سے گزارش ہے اس کو لازمی دیکھیے گا۔ تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف۔ تو سورہ یوسف سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سورہ یوسف کے بارے میں اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جو سورہ ہے یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ تو سورہ یوسف میں ٹوٹل کل ملا کے 111 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اب کچھ روایتوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان سے ایک سوال کیا، جو یہ بنی اسرائیل جو فلسطین کے باشندے تھے یہ مصر میں جا کے کیوں بس گئے؟ اب ان کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم نہیں ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، ان کے پاس کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، اور باقی صاحبزادے ان کے دوسرے اہلیاں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ایک دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکائے میں آ کر یوسف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھیں۔ اب آگے قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خواب کے ذریعے بشارت دی کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں بہت سے مزید نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔